بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، ٹاپک 32، شیطان طاق میں ہے، ہوشیاری۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات میں مشغول تھے، اتنے میں شیطان کا ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کے قریب آیا۔ ایک فرشتے نے اسے دیکھا تو پوچھا، جب کہ وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ان سے بھی وہی چاہتا ہوں جو ان کے باپ آدم سے جنت میں چاہا تھا اور اس تک پہنچا تھا۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے حکم خدا کو اہمیت نہیں دی اور بہشت سے نکالے گئے، ان کی اولاد بھی نافرمانی اور گناہ کر کے عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگی۔ لہٰذا اے انسان، آگاہ اور ہوشیار رہ، کیونکہ شیطان تجھ سے ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے دل کا شعار بناؤ اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو تاکہ شیطان پر غلبہ پا سکو۔ ٹاپک 33، ابلیس تفرقہ ڈالنے والا ہے، صلح و آشتی۔ جب دو مسلمانوں یا مومنوں کے درمیان ناچاقی اور جدائی ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جیسے ہی آپس میں میل کر لیتے ہیں، شیطان کا جسم لرزنے اور کانپنے لگتا ہے، اس کے گھٹنے بھی لرزنے لگتے ہیں۔ وہ نعرہ لگاتا ہے، وائے ہو مجھ پر کہ اس صلح کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ ٹاپک 34، ابلیس فتنہ جو ہے، جدائی۔ جب ابلیس دو مومنوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے تو ان میں سے وہ کسی کو راہ راست سے منحرف کیے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اطمینان سے زمین پر چت لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو میرے دو دوستوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرے۔ پس اے ایمان والو، آپس میں الفت و محبت اور انس پیدا کرو۔ ٹاپک 35، شیطان کی صورت، احسان اور نیکی۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے اسحاق، میرے دوستوں کے ساتھ جتنی بھلائی کر سکتے ہو کرو، کیونکہ جب کوئی مومن دوسرے مومن پر احسان اور نیکی کرتا ہے تو گویا ابلیس کے چہرے کو نوچتا ہے اور اس کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن جندب سے اپنی نصیحتوں میں فرمایا، آدم کو پھنسانے کے لیے شیطان کے پاس جال اور رسیاں ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ جندب نے عرض کیا، اے فرزند رسول، وہ شیطان کے جال کیا ہے؟ فرمایا، ایک تو یہی کہ وہ مومن بھائی پر احسان اور نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور اس کی رسیاں نیند وغیرہ ہے، یعنی آدمی سو جائے تاکہ واجب نماز وغیرہ ادا نہ کر سکے۔ ٹاپک 36، شیطان کا درد، ملاقات۔ ابو المغرا کہتے ہیں کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان سے مقابلے کے لیے ہتھیار نکالو، اور شیطان کو زیادہ زخم پہنچانے والا ہتھیار مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہے۔ واقعاً جب دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی باتیں کرتے ہیں تو درد کی شدت سے شیطان کے چہرے کا گوشت گرتا ہے۔ ٹاپک 37، شیطان کے دوست، عیب جوئی۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی برائی اور اس کے نقصان کی بات کرے اور اس سے اس کا مقصد اس مومن کی عیب جوئی اور بے آبروئی ہو تاکہ اس راستے اسے لوگوں کی نگاہوں سے گرا دے اور سماج میں اسے ذلیل و خوار کر دے، خداوند عالم ایسے شخص کو اپنی دوستی سے شیطان کی دوستی کی طرف ہھکا کر مبتلا کر دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کی دوستی قبول نہیں کرتا اور ایسے آدمی سے بیزاری اور نفرت اختیار کرتا ہے۔ ٹاپک 38،
शैतान की आमद, गालियाँ। एक दिन हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और उसने अबू बकर को गालियाँ देना शुरू की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ये मंजर देखते रहे। जब वो चुप हुआ तो अबू बकर ने जवाब में गालियाँ शुरू कर दी, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से उठ गए और फरमाया, ए अबू बकर, जब इस शख्स ने तुम्हें गालियाँ देना शुरू की थी तो खुदा ने एक फ़रिश्ता तुम्हारे दिफा के लिए भेजा था, लेकिन जब तुमने वही हरकत शुरू कर दी तो जो फ़रिश्ता आया था वो तो चला गया और उसकी जगह शैतान आ गया, और मैं इस बज़्म में बैठ ही नहीं सकता जिसमें शैतान हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदमी जो एक दूसरे को बुरा भला कहते और गालियाँ देते हैं, वो शैतान हैं जो एक दूसरे को झुठलाते हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की परवाह न करे कि वो दूसरों के बारे में क्या कह रहा है या दूसरे उसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो शैतान उनकी तबीयत में दखील और शरीक है। टॉपिक 39, फरिश्तों की दूरी, लड़ाई झगड़ा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब दो आदमी किसी मामले में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, और जो शख्स नाजेबा कलमात ज़बान से अदा करता है या गालम गलोच करता है, उसके जवाब में कहते हैं, ए बेवकूफ़ और बेअक़ल, जो कुछ तू बक रहा है तो ख़ुद उसका ज़्यादा हक़दार है, और बहुत जल्द तुझे तेरी नासज़ा गोई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा शख्स जिसने सब्र और बुर्दबारी से काम लिया था, उससे कहते हैं, तुम्हें इस तहम्मुल और बर्दाश्त और सब्र और शकीबाई के लिए बख्शिश व मग़फ़रत से नवाजा जाएगा, बशर्त ये कि आखिर तक अपनी बुर्दबारी को बाकी रखो। लेकिन अगर दूसरे शख्स ने भी तहम्मुल का दामन छोड़ दिया और गाली का जवाब गाली से दिया, तो वो दोनों फरिश्ते इन दोनों को छोड़कर आसमान की तरफ परवाज़ कर जाते हैं। एक जुमले में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लड़ाई झगड़ा वो बुरी और पस्त बीमारी है जिससे ज़्यादा बुरी कोई दूसरी सिफत इंसान के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इब्लीस और उससे ताल्लुक़ रखने वालों की सिफत है।